طرف یا بائیں طرف منہ کر کے ایکو ذرا کم کر دیں، وہ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے ایکو ذرا کم کر دیں، آواز اس سے ہی رکھیں۔ تو دیکھتے ہیں آپ کہ تھوڑی دیر میں بعض مرتبہ یا اکثر جو ہے بیٹھا رہتا ہوں، پھر بعد میں زیادہ دیر بعد تھوڑا ہوتا ہوں، وہ اس کی بھی وجہ ہے۔ یہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ بھائی سیکھا کریں، پوچھا کریں کہ بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تو جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب پہلے دن خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ تم پر میری اطاعت جو ہے یہ واجب ہے اس وقت تک جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں۔ تو خلیفہ تو آپ نے فرمایا میں ہوں، لیکن جو ہے وہی بات میں جس میں اللہ رسول کی اطاعت، اور اگر دیکھو کہ میں اس سے ہٹ رہا ہوں تو پھر میری درستگی کر دو، پھر یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے پیچھے چلنا ہی ہے جو بھی ہے وغیرہ، ایسے بات نہیں، چلنا ہے پیچھے تو پہ بات ہونی چاہیے۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں اگر تو وہ کام ایسا کرتے آپ دیکھتے ہیں جو وہ ہو سکتا ہے وہ غلطی بھی بندے سے ہوتی رہتی ہے تو میری اصلاح ہو جائے گی، نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ علم مل جائے گا جی آپ اتنی تھوڑی دیر 5-10 سیکنڈ کیوں بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ جو مسنون اذکار پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دیں گے پھر آپ پڑھیے گا، یہ جو فرض نماز کے بعد والا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر کے بعد جب کہ 2 پیر موڑے یعنی 2 زانوں یعنی وہ بیٹھا ہوا ہو، یعنی پیر بھی اس نے موڑے نہیں ہے، جیسے اپنا بندہ تھوڑا آسانی سے بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی بات بھی نہ کی ہو، اور وہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جیسے ادھر بھی شاید لکھا ہوگا جو اینڈ پہ جو لکھا ہے بھئی یہ فجر مغرب کے بعد سے پڑھا جاتا ہے، اس میں ہے یحیی و یمیت کے الفاظ وہ زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے فرض نماز کے بعد جو ہے یہ ہے فجر اور مغرب کا جو ہے، تو فرمایا کہ 10 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 10 برائیاں جو ہے وہ مٹا دی جائیں گی، اور اس کے لیے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور وہ اس دن پورے دن بھر ہر طرح کی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گا، وہ شیطان کے زیر اثر نہ آئے گا، اور نہ آنے پائے گا، اور اس کی نگہبانی کی جائے گی، اور کوئی گناہ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں اب وہ ننگا نیترا ظلم پہ آ جائے تو وہ تو کوئی اس کو یعنی فرمایا کہ اور کوئی گناہ اسے اس دن سوائے شرک باللہ کے ہلاکت سے دوچار نہ کرے گا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ معصوم تو نہیں بندہ بن سکتا، لیکن بھئی اس دن اگر کوئی غلطی ہو گئی شرک تو ہلاک کر دے گا، لیکن اگر کچھ اور چھوٹی موٹی ہو گئی تو اس کی اس ذکر کی وجہ سے وہ اس آفت سے بچا رہے گا۔ اور دوسری جو حدیث ہے اس میں اس کی اور بھی یعنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی فجر اب یہ ایک فجر اور مغرب کے بعد فرض نماز کے بعد مڑنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے کے اذکار، تو اس طرح کے فائدے ہوتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے یعنی سمجھ لیں یہ نسخے دعائیں، لیکن ان کا فائدہ جو ہے وہ یعنی بے انتہا کہ جو جنات کے اثر سے شیطان کے اثر سے اور یعنی ناپسندیدہ چیز سے محفوظ ہے۔ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک جو بندے یہ ہم پریشانیاں یہ وہ، اب اس کا لکھا ہے کہ کوئی ایسی سخت ناپسند جو بندے پر ناپسندیدگی کے گزرے پسند نہ ہو ایسا معاملہ اس دن نہیں ہوگا، لیکن اس کی اب شرطیں ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، بات نہ کی ہو، اور مڑنے سے پہلے اپنے پاؤں یعنی بیٹھنے سے۔ تو میں نے کہا یہ بھی چلو بتا دو کیونکہ ابھی کئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک تو کل آپ نے سبحان ربک رب العزت کا سنا،
آج یہ ایک طریقہ بھی سن لیا آپ نے کہ یہ یعنی کیسے یہ بھی ایک خاص ذکر ہے. اس لیے کسی امام کو دیکھیں تو وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ کوئی وجہ ہے. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں اوپر یہ جو فرض نماز کے بعد یہ مستحب درجے کی یعنی بھائی فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس درجے میں کی جاتی ہے. کوئی نبی علیہ السلام کی ہر روز کی ایک عمل نہیں تھا کہ آپ روزانہ ہاتھ اٹھا کے فرض کے بعد، ورنہ وہ دعائیں ساری وہ لکھی ہوئی ہوتی. لکھی ہوئی تو یہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، تو آپ اکثر یہی پڑھتے تھے. اور جو ہے اگر کسی نے دعا کی درخواست کر دی یا کبھی کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ دعا بھی کر دیتے تھے. لیکن وہ اس طرح کی یہ تسلسل جو ہمارے لوگ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ منع کرنا یہ بھی نہیں ہے. بھائی کبھی تو جو روز کرے ٹھیک ہے، یہ ایک عمل جیسے روزانہ اشراق کے نفل پڑھتا رہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر دوسروں پر اگر وہ کرے گا، اس کو زور لگائے گا بھائی تم ضرور پڑھا کرو، تو یہ بات نہیں. کہ آپ نے پڑھے ہیں ایک مرتبہ 2 مرتبہ ٹھیک ہے، اب آپ نے جو ہے وہ ایک پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہ پڑھا اسی طرح وہ دعا. اسی لیے یہ وہ بحث کرتے رہتے، کوئی کہے گا جی دعا نہیں ہے، کوئی کہے گا جی ہے. تو وہ لیکن سنت کا پتہ نہیں. اصل جو زیادہ جو معمول تھا آپ کا وہ یہی اذکار پڑھنے کا اور بیٹھنے کا تھا، اور تسبیحات اور بھی آپ کی جو یعنی وہ پھر بتائیں گے. اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے جو آپ اور ایک فرض نماز کے بعد عمل کرتے تھے. ایک سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام مختلف الذین، یہ آیت. اور پھر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک. یہ 4 یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ 4 اذکار ہے. فضیلت کا بھی پتہ ہے جی نا؟ فضیلت اس کا فائدہ کیا ہو؟ ہاں کوئی یاد ہے؟ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ سن کے ہی حیران ہو جائیں گے، آپ چھوڑیں گے ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ وہ تسبیحات دونوں مسنون ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، تو میں وہ یہ پڑھوں، یہ مطلب ہے اتنا. لیکن تو یہ ہے مختصر، کیونکہ آپ علیہ السلام ثانی امت کے لیے پیدا کی ہے. کوئی لمبی چوڑی یعنی اتنی بڑی تسبیحات نہیں بتائیں کہ ہزاروں مرتبہ یہ کرنا ہے، بلکہ آپ جس کو دیکھتے زیادہ وہ ہزاروں مرتبہ اس کو ثانی کا کوئی ورد بتا دیتے کہ تم یہ کریے کیا کرو. اتنا ایک گھر میں گئے تو اتنی بڑی گٹلیاں ایک عورت نے اکٹھی کی ہوئی تھی، 4000 یا کتنی گٹلیاں یا گیریں لگائی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں یہ ذکر کرتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے بھی احسان بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ عدد ما خلق. تو ایسے ایک اور روایت میں کہ اللہ کے پاس اتنی پاکی جتنی اللہ کے مخلوق ہے، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات والارض. تو یہ بھی ہے، لیکن اس کو منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، کسی کا شوق ہے، جیسے عورتیں ہیں وہ اپنا کرتی رہتی ہیں، یا مرد بھی ہیں کرتے ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے وہ کرتے رہیں. لیکن جو ہے آسانی والا راستہ بھی ہے، کم اور محنت کم اور فائدہ زیادہ. اسی طرح آپ واپس تشریف لائے فجر کے بعد نماز سے، کہیں باہر تشریف لے گئے، واپس آئے دیکھا تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے. یعنی یہ صالحین کی یہ عادت ہے فجر کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرنا. تو وہ ذکر میں اپنے مسلح میں جو بھی ہے مشغول ہے. تو دیکھیں نا یہ ہستیاں حالانکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہے اپنا یہ کر. ہمارے یہاں وہ کوئی کسی نے کسی کی بیعت کر لی، وہ کیا پتہ نمازیں بھی اس کو یاد نہیں، اب میری جو بخشش ہو جائے گی اس طرح ہو جائے گا. تو یہ جو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی ہے، رات دن ان کے ساتھ رہنے ہیں، جنگوں میں بھی تلواریں چل رہی ہیں تو اس میں بھی وہ نماز قائم کیے ہوئے ہیں. تو کوئی تو بات ہے نا. پھر بھائی گردنیں کٹ رہی ہیں اور لیکن یہ چیزیں قائم. بہرحال آپ واپس تشریف لائے، اللہ بہتر جانے چند گھنٹوں بعد یا جتنی دیر بھی آپ باہر کہیں تشریف فرما ہوئے. تو
تو آپ نے ویسے سوال کیا کہ آپ اسی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول ہے میرے جانے کے بعد؟ کہ اب تک؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں نے کچھ کلمات تمہارے یہاں سے جانے کے بعد کہے ہیں، اگر ان کا ثواب تولا جائے آپ کے یہ سارے اذکار جو بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہی ہیں، تو اس کا پھر بھی بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائیے۔ وہ البتہ اس میں بھی ہے، یا اکثر ہوتی ہے وہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی پاکی اللہ کی، اللہ کا ذکر، اللہ کی پاکی، ہر عیب سے پاک ہونا، میں اس کو اتنی بڑا، اور اس کی حمد، اور و بحمدہ۔ اب یہ دو جو اذکار ہیں نا، اس کا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا قیامت والے دن میزان پر۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ تو یہی ہے لیکن اللہ کے ذکر تو دوسرے بھی ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی بڑی واضح ہے، جو اس کو تھوڑا سا مطلب یا مفہوم سمجھے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب یہ اتنے لمبا کھاتا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نیند سے بھی پاک ہے، زوال سے بھی پاک ہے، اور تھکاوٹ سے بھی پاک ہے، اور بڑھاپے سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے۔ یہ ایسا سبحان اللہ ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ کا مطلب ہر خوبی سے متصف ہے۔ وہ بڑا بھی وہ ہے، وہ یعنی اکبر بھی ہے، وہ دینے والا بھی ہے، عطا فرمانے والا بھی ہے، وہ جمیل بھی ہے، وہ رفیق بھی ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں۔ تو جس بندے نے یہ پڑھ لیا سبحان اللہ، اس نے دونوں چیزیں کر لی نا، اللہ کی ہر عیب سے پاکی بیان کر رہا ہے، اور ہر تعریف اور ہر حمد خوبی اللہ کے لیے، اس لیے اس کی فضیلت بے انتہا چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کتنی پاکی اور کتنی خوبیوں اللہ پاک کی کتنی دفعہ بیان کی؟ عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اور مخلوق کی تعداد کروڑوں اربوں پیدا ہو رہے ہیں ہر لمحے، کتنے ملائکہ ہیں۔ ورضا نفس، جتنا وہ خود چاہتا ہے، جتنا اس کی چاہت ہے اپنی میری تعریف ہو، اتنی میں تعریف کروں۔ یا اللہ میں اتنی تیری تعریف کروں جتنی تو چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ وزن عرشہ، عرش عظیم، دیکھ رہے ہیں سورج لاکھ دفعہ سیاروں سے بڑا ہے، سورج سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، کتنے گلیکسی ہیں کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 90 ارب جو نوری سال ہے ابھی یہ کائنات، جو ہم سائنسدان کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور یہ پتہ نہیں 5% ہے صرف ہمیں جو پتہ نہیں اور کتنی ہے جو موجودہ ہے۔ تو اتنی یہ ساری کہکشائیں سب کچھ پہلے آسمان کے سامنے ایسے لگتی ہیں کہ جیسے ایک تنکا ہوتا ہے، اتنا بڑا پہلا آسمان ہے، جہاں کی آپ کل بات کر رہے تھے آسمانوں میں گئے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان اور ہر مخلوق نیچے والی وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ذرہ ہے ریت کا پورے صحرا میں۔ پھر تیسرے آسمان کے سامنے ایسے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر جو ہے جو کرسی، وسیع کرسی السماوات، تو وہ ایسے ہی ہے اس کی شان۔ پھر عرش الہی جو ہے وہ اس کے سامنے کرسی اور ساتوں آسمان، یہ تو یہاں کہا جا رہا ہے وزینۃ عرشہ، اتنی تیری پاکی، اتنی تعریف کہ جتنا عرش کا وزن ہے۔ اب ظاہر جب عرش کا کتنا وزن ہے، اب اتنے وزن کے میزان میں جب قیامت والے دن جائے گا ذکر تو کیا ہوگا؟ تو آپ سوچ نہیں سکتے جو ان مسنون دعاؤں میں وہ اپنا یعنی کیا کیا من، اور اللہ نے یہ بتا کے کہ وسیع کرسیہ السماوات، کہ اس کی کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ کرسی والا وہی ہے، وہ آیت الکرسی والا ہی اسی کی کرسی، یعنی یہ جو دوسرے کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں
یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، تو جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ میں اس کو اوندے منہ دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ نہیں، تو اس کے لیے نہیں، وہ اللہ کی کبریائی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المومنین کو، اور انہوں نے پھر روایت کر دیا جس کو ہم بھی آج پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مختصر لیکن جو ہے جامع، دوسرا اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا پتہ چلا، آپ امت کے لیے، لوگوں کے لیے ثانی پیدا کرنے والے تھے۔ یہاں یہ نہیں اتنے 10,000 دفعہ یہ کر دو، 5,000 دفعہ، ادھر گناہ چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے ان کو، جو کہنا ہے چھوڑ، یہ پڑھ دو، ورد کر دو، وہ کرتے جا رہے ہیں بیچارے، وہ یعنی وہ گناہوں کی وجہ سے وہ ضائع بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو 7 اعضاء کو جس طرح سیدنا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہی ذاکر ہے، اور جس نے نافرمانی کی وہی بھولا ہوا ہے، چاہے وہ اپنا کرتا رہے۔ تو شیطان کو بھی پھر ایسے ذکر کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا کرتا رہے، فائدہ تو اس کو ہونا کو نہیں، دوسروں کی طرف ہی اس نے جانا ہے۔ اور ویسے بھی وہ ہوتے بھی ہمارے اذکار جو ہیں غفلت میں ہی ہیں۔ تو میں نیچے کھانے پہ عرض کر رہا تھا ان سے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایسی نصیحت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کو اللہ سے پھر غافل نہیں کر سکتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جس پتھر کو دیکھیں تو سوچیں کہ یہ پتھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، تو آپ کو وہ پتھر بھی یاد کرائے گا کہ اللہ کو یاد کرو۔ درخت کو دیکھیں تو ایسے غفلت کی نظر نہیں، عبرت کی، سبق کہ اس کا پتا پتا ذکر کر رہا ہے، میں کیوں غافل ہوں؟ تو درخت نے بھی آپ کو یاد کرا دیا، بندے ذکر کرو۔ سورج کی طرف دیکھا، سورج نے بھی یاد کرا دیا میں بھی ذاکر ہوں، میں بھی تسبیح کر رہا ہوں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تم کیوں غافل ہو؟ چاند کو دیکھتا ہے تو وہ بھی خدا کی یاد دلا رہا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی بلندی اور اللہ کی بزرگی کی طرف اس کو یاد دلا رہا ہے۔ بندوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے، اللہ کا اس میں خالق، اس میں مصور، اس میں جمیل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر بھی اللہ جل مجدہ کی تخلیق نظر آتی ہے، اس میں سبزیاں، پھل، یہ اللہ پاک ہی جو ہے وہ، تو زمین کو دیکھتا ہے، خدا کو یاد دلا رہی۔ کوئی پریشانی آتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کو یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ کوئی کنٹرول اور کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، نہ ہی دوسرے۔ اس لیے ہر چیز کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان ہو، کوئی روک نہیں سکتا۔ دار اللہ ہے، جب وہ نقصان دینے کوئی روک نہیں۔ اور دنیا کی بے ثباتی کا سبق ملتا ہے، بھئی میرا نقصان ہو گیا، فلاں بندہ مر گیا، میرا کاروبار، یہ ہے ہی زوال پذیر دنیا، یہ اپنی حقیقت بتا رہی ہے آپ کو۔ اور کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ ویسے ہی، کوئی مر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو۔ تو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو ہر چیز آپ کو خدا کی یاد دلانا شروع کر دے گی۔ اور اگر غفلت کی نظر سے دیکھیں گے، یعنی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ آپ کو اللہ سے غافل کر دے گی، وہ بھلا دے گی، وہ آپ کو بھلا دے، میں بھول گیا۔ اس نظر سے دیکھیں گے جو آپ علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل کو بتا رہے ہیں، تو ہر چیز آپ کو خدا کی یاد دلائے گی، پھر خدا کی یعنی غفلت میں نہیں۔ تو اللہ نے اصل میں یہ پیدا ہی ایک چیزیں کیوں کی ہیں، یہ پیدا جو ہوئی ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو خدا کی یاد، خدا تو نظر نہیں آتا، اس کی تخلیق کو دیکھیں، اس لیے پیدا کی ہیں۔ اس لیے نہیں پیدا کی کہ وہ ہمیں غافل کریں۔ خود فرمایا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اسمان کی تخلیق، رات دن کا آنا، پرند چرند جو بھی، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ اس لیے ہے کہ الذین یذکرون اللہ، کہ یہ یاد دلائیں آپ کو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کوئی بے مقصد نہیں بنائی ہوئی۔ جو دیکھتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا، اے اللہ یہ بے مقصد نہیں، مقصد کیا، یہ تجھے یاد دلانے کے لیے پیدا کی گئی۔ سبحانک، پاک ہے تو،
فقینا عذاب النار، ہمیں بھی جہنم کی عذاب، غفلت کے عذاب اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے آگ کے عذاب سے بچا، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہم جو ہیں عیب والے ہیں، ہم میں عیب ہے، اس لیے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، تو ہماری حفاظت فرما۔ تو اس طرح پھر جو ہے آپ کو باہر جو لوگ کہتے ہیں باہر جا کے وہ پھر ہم بھول جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ باہر تو نشانیاں اللہ کی زیادہ ہیں۔ مسجد میں تو کہتے ہیں آج کل کم خدا یاد آتا ہے، کیونکہ دنیا کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اس طرح کہتے ہیں 3 جگہوں میں خدا یاد آتا ہے زیادہ، قبرستانوں میں وہ دیکھیں وہ آپ کو آخرت، اور ہسپتالوں میں ذاکرین تو اصل میں ادھر ہیں، ہائے ہائے اللہ اللہ، اور مطلب اللہ رحم کری، یہ واضح تو ادھر مسجد سے تو آتی ہی نہیں ہے، مسجد سے تو بڑھ کے آ رہی ہے اور کہہ کے آ رہے ہیں، تو وہاں بیچارے مریضوں کو دیکھیں ان کو خدا یاد آ گیا، قبرستان والوں کو تو وہ آتا ہی آتا ہے، وہ تو غافل ہوں یا جس طرح وہ ہے نا بہلول کا واقعہ قبرستان کے بارے میں، کہ وہ کسی نے خلیفہ نے پوچھا یعنی ہاں بازار میں جا رہا تھا تو وہ بھائی کیا کر رہے ہو ادھر، تو اس نے کہا کہ میں بازار میں بیٹھا کہ بھائی اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ کل آنا تو پھر ہم بتائیں گے، کل وہ گیا تو وہاں موجود نہیں تھے، وہ قبرستان میں بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ آج یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہیں، کہیں وہی کام کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کل بھی آپ نے کہا تھا کل بتائیں گے، آج بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں، آج بتا ہی دیں، تو انہوں نے کہا جی کل تو یہ تھا کہ صلح میں کرا رہا تھا تو وہ ہے بندہ جو خوشی میں نعمت میں نعمت والے کو نہ بھولے، وہ ہے اصل بندہ، پریشانی میں تو ہر بندہ ہی آ جاتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو، تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ 1-2 اذکار کی فضیلت آپ کو بیان کی ہے، ان کی احادیث بھی ہیں، ان کی ساری اپنا یہ چیزیں، تو انشاءاللہ آپ پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں 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 وہ پھر بات لمبی بات ہو جائے گی، آپ لوگ چاروں نے پھر جانا پیچھا، پھر قل اللہم مالک الملک بھی ہے اس میں، ہاں وہ آیت بھی اس میں آج دے دے، پھر یہ پڑھ لے، پھر فضیلت والے اعمال انشاءاللہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وما صليت على